أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے ساتھ ہی پہلے آپ کا استہزاء اور ہنسی ٹھٹا شروع ہوا، اور پھر جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک کر کے ہم اس لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے کمزور اور ہمارے غلام اس شخص کی بیعت میں آ کر ہمارے بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے خدائے واحد کی عبادت کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر منصوبہ بندی کی کہ کس طرح آپ کے پیغام کو اور آپ کے کام کو روکا جا سکتا ہے. آپ کے ماننے والوں پر ظلم و تعدی کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں نہ کوئی مرد ظالم کفار کے ہاتھوں محفوظ رہا اور نہ کوئی عورت. اسلام کی تاریخ میں 2 اونٹوں سے ایک شخص کی ٹانگیں باندھ کر ان کو مخالف سمت دوڑا کر جسم کو چیرنے کا واقعہ ملتا ہے. وہ بھی ایک عورت تھی. باوجود اپنے بھیانک انجام کے سامنے دیکھنے کے اس پرعزم عورت نے توحید پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کرنے والی عورت نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو ظالمانہ طور پر چیرا جانا برداشت کر لیا، لیکن اپنے خدا سے بے وفائی نہیں کی. پھر مکہ میں ہی ظلم کی داستان کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب حضرت یاسر کے پورے خاندان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا. ایک دن ایسے ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے یہ خاندان جب اس میں سے گزر رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور ظالمانہ طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے مکان تعمیر کیا ہے، تمہارا ایک مکان بن رہا ہے جنت میں. اس ظلم کے دوران ہی حضرت یاسر تو شہید ہو گئے، اور حضرت سمیہ جو آپ کی بیوی تھیں
ان کا بھی برا حال تھا ظلم اور تشدد کی وجہ سے، نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ اس حالت میں بھی ابو جہل نے ان پر ظالمانہ طور پر ایک نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ لے کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو دیا تھا، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی یہ قربانی تاریخ اسلام میں نہایت آب و تاب سے چمک رہی ہے، اور ہر جگہ ان کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے جب بھی اب تاریخ اسلام اٹھائیں گے۔ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، لیکن اسلام نے وہ عورتیں پیدا کی ہیں جو مردوں کے شانہ بہ شانہ قربانیاں دیتی چلی گئی ہیں، توحید کے قیام و استحکام کے لیے اپنے پیچھے وہ نمونے چھوڑ گئیں جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے کا ہمیشہ باعث بنتے چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران ہی شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے ماننے والے 2.5 سال تک وہ قربانیاں دیتے رہے جس میں مسلسل بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑی۔ بچے بھوک سے بلکتے رہے، مائیں بچوں کی حالت کو دیکھ کر بے چین اور پریشان تو ضرور تھیں، اپنے بچوں کو بھوک کی حالت میں دیکھ کر اور اس بھوک کی حالت کی وجہ سے قریب المرگ دیکھ کر غم زدہ تو ضرور تھیں، لیکن جس توحید کی دولت اور جس زندہ خدا کو وہ پا چکی تھیں، اس سے بے وفائی اور منہ موڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ثبات قدم اور استقامت کے پیکر اگر مرد تھے تو عورتیں بھی اس سے کم نہیں تھیں، بس قربانی اور ایمان میں مضبوطی کی ایک روح تھی جو اسلام نے مردوں اور عورتوں میں یکساں پیدا کر دی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، مدینہ میں ہجرت ہوئی اور اسلام کے پھیلنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو وہاں بھی دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور ایک فوج کے ساتھ مدینہ پر لشکر کشی کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ دشمنوں کے ان ظلموں کو روکنے کے لیے آپ کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، اور اب ان کا جواب سختی سے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ان ظلموں کو نہ روکا گیا تو یہ ظلم بڑھتے بڑھتے ہر مذہب کے خلاف آگے بھڑکائیں گے، اور اس تعلیم کے خلاف جو خدائے واحد کی عبادت پر زور دیتی ہے، یہ ظلم کرنے والے ہمیشہ تلوار اٹھاتے چلے جائیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدینہ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف صف آرائی کی، ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اور پھر جب بھی دشمن کو موقع ملتا رہا دشمن مسلمانوں کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکاتا رہا۔ مسلمان باوجود تعداد میں کم اور معمولی ہتھیاروں کے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور ان جنگوں میں بھی جو خالصتاً مردوں کا کام ہے، مسلمان عورتوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان بہادر عورتوں نے اپنے فرض کو نبھایا اور خوب نبھایا۔
جو فرائض عمومی طور پر انجام دیے، ان میں فوجیوں کو، جو زخمی فوجی تھے، لڑنے والے جو مسلمان تھے، ان کو پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، شہیدوں اور زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانا، تیر اٹھا کر مردوں کو دینا تاکہ وہ چلائیں۔ اب ایک عورت جو بظاہر کمزور سمجھی جاتی ہے، ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے یہ کام انجام دے سکتی ہے۔ اس کے بغیر تو ناممکن ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بعض واقعات میں بیان کروں گا، بلکہ ایک واقعہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو میں نے اس وقت چنا ہے، جس میں دکھلایا گیا ہے کہ مردوں کی طرح تلوار بھی عورتوں نے چلائی۔ پھر فوجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ بھی عورتوں کا کام تھا۔ شہیدوں کے لیے قبریں کھودنے میں مردوں کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی عورتوں کا کام تھا۔ پھر فوج کو ہمت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اس میں بھی عورتوں نے خوب کردار ادا کیا۔ لیکن کافر عورتوں کی طرح گانے گا کر اور غلط طریقے سے ان کے جذبات ابھار کر نہیں، بلکہ ان کو دینی غیرت دلا کر، خود مرنے کے لیے آگے قدم بڑھا کر۔ بس اسلام کی تاریخ میں عورتوں کا ایک مقام ہے۔ جنگ ٹھونسی گئی تو جنگی حالات میں مسلمان عورتوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا، ورنہ یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ وہ صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے اس وقت کے ماحول کے مطابق جو نظام جماعت تھا اس کو بہترین مشورے بھی دیے۔ ان صحابیات نے علمی کارنامے بھی انجام دیے، عبادتوں کے معیار بھی قائم کیے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت بھی کی جس سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ہم نے مذہب اور قوم کے لیے جان، مال اور وقت اور عزت کو قربان کرنا ہے، اور اس کی قربانی دینی ہے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ بس صرف جنگی اور جاہلانہ مزاج ہونے کی وجہ سے وہ نڈر اور بہادر نہیں تھیں، بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ان کو یہ احساس تھا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آج اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے تلوار کا جہاد بند ہے تو قلم کے جہاد کا آپ نے اعلان فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ، قلم کے جہاد کے ساتھ ساتھ، آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں، احمدیت پر حملے کیے جاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، قرآن کریم پر حملے کیے جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آج ان حملوں کی تعداد پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ان حملوں کو پسپا کرنے کے لیے جہاں مردوں کو اپنی طاقتیں صرف کرنے کی ضرورت ہے، وہاں عورتوں کو بھی اپنی تمام تر طاقتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ اور فیس بک اور مختلف ویب سائٹس میں داخل ہونا اپنے مزے اور وقت گزاری اور فن کے لیے نہ ہو، بلکہ ایک درد کے ساتھ، جس طرح قرون اولیٰ کی مسلمان عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان تک اس مقصد کے حصول کے لیے لڑا دی، آج وہ جان لڑانے کا وقت ہے۔ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ دشمن کے ہر حملے کو
پاش پاش کرنے کا وقت ہے۔ لڑکیاں اور پڑھی لکھی عورتیں اس کام کے لیے جماعتی نظام کو اپنے آپ کو پیش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض مثالیں ان جہاد کرنے والی عورتوں کی پیش کروں گا، اور ایک مثال جو عام ہے وہ میں نے لی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ کس طرح مستقل طور پر اسلام کے دفاع کے لیے وہ لوگ عورتیں کھڑی ہوتی تھیں۔ توحید کے قیام کے لیے جان کی قربانیاں پیش کرنے کی مثالیں تو آپ نے سن لیں، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں اسلام کے دفاع اور اس دین کے دفاع جس نے توحید کا قیام کرنا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑانی ہے، ان کا کیا کام ہے، اور کس طرح ان لوگوں نے، ان عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑائی، اور کس طرح وہ مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہوئیں۔ سب سے پہلے میں حضرت عمارہ کی مثال لیتا ہوں۔ حضرت عمارہ ان ابتدائی خوش نصیب عورتوں میں سے تھیں، مدینہ کی عورتوں میں سے، جنہوں نے مکہ جا کر بیعت عقبہ ثانیہ میں حصہ لیا تھا۔ اس خوش نصیب قافلے میں 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ان میں سے ایک عمارہ نصیبہ بنت کعب اور دوسری منی اسماء بنت عمر بن عدی تھیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اپنے بیعت کا واقعہ کہ جب مردوں سے بیعت لے لی گئی تو میرے خامن نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ 2 خواتین بھی بیعت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہ ان کی بیعت بھی انہی شرائط پر قبول ہے جو ابھی میں نے مردوں سے لی ہیں۔ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو بیعت نہیں ہوتی، تو ان کی بیعت ہو گئی۔ پھر آپ کے کارناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے علاوہ تلوار کے بھی آپ نے وہ جوہر دکھلائے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دائیں بائیں اس وقت جس طرح بھی میری نظر اٹھتی تھی دیکھتا تھا، تو عمارہ کو اپنا دفاع کرتے ہوئے مسلسل لڑتا ہوا پاتا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ احد میں ایک ایسا نازک ترین وقت بھی آیا کہ جب مسلمانوں کی بس ایک جلد بازی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں عبداللہ اور حبیب کے ہمراہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ کے پاس آ کھڑی ہوئی، اور کہتی ہیں کہ ہم ہر طرف سے ان حملوں کا جواب دینے لگے جو اس نازک صورتحال پر ہو رہے تھے، خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کہتی ہیں میں نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی، اگر دشمن گھوڑوں پر سوار نہ ہوتے تو ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ بچ کر نہ جانے دیتے۔ کہتی ہیں کہ گھوڑے پر سوار دشمن نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، لیکن میں نے اپنی ڈھال پر اس وار کو روک لیا اور کچھ نہ کر سکا وہ دشمن، اور میں نے یکدم پیچھے جب وہ مڑا تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر تلوار ماری، اور اس زوردار وار کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ کٹ گئی
اور اپنے سوار سمیت وہ نیچے گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلند آواز سے فرمایا، ان کے بیٹے کو آواز دے کر کہ عبداللہ بن ام عمارہ، اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ میرے پاس آیا اور پھر میری مدد سے ہم نے اس کا دشمن کو کام تمام کیا۔ اسی طرح غزوہ احد میں کا ایک واقعہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب دشمن کی طرف سے زوردار حملہ ہوا، مجاہدین بکھر گئے، میں اپنی والدہ کے ہمراہ رسول اقدس کے قریب ہوا اور آپ پر جس طرف سے بھی کوئی وار ہوتا ہم اسے روکتے۔ اور اس جنگ میں حضرت ام عمارہ کے کندھے سے میں اس وقت تلوار کا زخم آیا جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کے کندھے پر مرہم پٹی کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارا پورا خاندان بڑا عظیم ہے، اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی دی کہ الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ یہ دعا سن کر اس خاندان کی خوشی کو انتہا نہ رہی، اور وہ پہلے کے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے اور آن وسلم کے دفاع میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ام عمارہ نے اس جنگ میں یہ دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ بری طرح زخمی ہے، تو اس کی پٹی کی اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا جاؤ، ہمت کرو اور دوبارہ دشمن پر حملہ کرو، اس زخموں کی وجہ سے بیٹھ نہیں جانا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی جرأت کی بڑی تعریف فرمائی۔ حضرت ام عمارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی تھیں، تلوار ہاتھ میں تھی، تو وہ مشرک دوبارہ سامنے آیا جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا پھر سامنے آ گیا ہے۔ حضرت ام عمارہ نے اس کو دیکھتے ہی ایک وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی اور جو زمین پر گرا تو باقی مجاہدین نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اس موقع پر۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن جب اپنے دائیں بائیں دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے غزوہ احد کے دن جب اپنے دائیں بائیں دیکھا تو حضرت ام عمارہ کو اپنے دفاع میں لڑتے ہوئے پایا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 12 زخم لگے، جن میں کندھے کا زخم بہت گہرا تھا، جس کا علاج تقریباً 1 سال تک ہوتا رہا۔ حضرت ام عمارہ کے کندھے پر تلوار کا جو وار کیا تھا جس شخص نے، یہ بڑا خطرناک وار تھا، اس سے آپ بے ہوش بھی ہو گئی تھی، لیکن جب ہوش آیا تو پہلا سوال جو آپ نے پوچھا وہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ نہ آپ نے بیٹوں کا پوچھا، نہ آپ نے خامد کا پوچھا۔ جو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے محفوظ ہیں تو بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ حنین اور فتح مکہ کے علاوہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی شامل تھیں اور جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئیں۔ اس جنگ میں لڑائی کے دوران ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس کے علاوہ بھی جسم پر 11 زخم آئے اور ان کا بیٹا اس میں شہید ہوا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی، سعادت بھی حاصل کی، اور فرماتی ہیں اور اس سے پہلے جو بیعت رضوان لی گئی تھی اس میں بھی شامل تھیں، اور اس بیعت کے بارے میں
آن وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل سب لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے قریب حدیبیہ مقام پر ہمیں روک لیا گیا۔ قریش نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا گیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیعت لینا شروع کر دی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا، کہتی ہیں کہ جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا اس نے وہ تھام لیا۔ چونکہ یہ سفر عمرہ ادا کرنے کی نیت سے اختیار کیا گیا تھا، اس لیے بیشتر افراد کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک لاٹھی پکڑ لی اور چھری ایک تھی میرے پاس، وہ لے لی اور اپنی کمر کے ساتھ اڑس لی تاکہ اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میں اس سے لڑ سکوں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ حنین میں بھی جرأت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرماتی ہیں کہ بنو حوازن کا ایک شخص اونٹ پر سوار میدان میں جھنڈا لہراتا ہوا داخل ہوا۔ میں نے موقع پاتے ہی اونٹ کی پچھلی جانب زوردار وار کیا، جس سے اونٹ لٹکراتا ہوا اپنے سوار سمیت گر پڑا، اور اس کے گرتے ہوئے سوار پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اٹھ نہ سکا۔ ان کے بیٹے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا، لیکن اس نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے ایک ستون سے باندھ دیا اور بیہودہ سوال کرنے کے بعد ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کر دیا۔ جب ام عمارہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال صبر اور تحمل سے اس صدمے کو برداشت کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت دعائیں دیں۔ جب مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تو اس میں آپ کا بازو اپنا بھی کٹ گیا تھا، لیکن اپنا بازو کٹنے کا آپ کو اتنا غم نہیں تھا جتنا مسلمہ کذاب کے واصل جہنم ہونے کی خوشی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں ان کے پاس لائی گئیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک چادر بہت ہی اچھی قسم کی تھی اور بڑے سائز کی تھی۔ حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر عبداللہ بن عمر کی بیوی کو صفیہ بن ابی عبید کو دے دی جائے، جو آپ کی بہو تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ چادر اس خاتون کو دی جائے گی جو صفیہ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے اس کی خاتون کی تعریف رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اس کے بعد یہ چادر ام عمارہ کو عطا کی گئی۔ صرف جنگیں ہی نہیں، آپ نے بیعت کے بعد فوری طور پر مدینہ میں آ کر تبلیغ اور تربیت کا بھی بہت کام کیا اور اس میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ بس ام عمارہ وہ ہیں جنہوں نے جرأت، بہادری کے عجیب نمونے دکھائے ہیں، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جنگ کی انتہائی خطرناک صورت میں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند مسلمان رہ گئے تھے، اپنے خامند اور بیٹوں کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگر مردوں میں حضرت طلحہ کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والا ہر تیر احد کے دن اپنے ہاتھ پر روکا تھا اور اف بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں اف کرنے سے میرا ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے، تو حضرت ام عمارہ نے عورتوں کی نمائندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی حق ادا کر دیا۔
یہ سوچ لیا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے. میرے بیٹے شہید ہوں، میرا خامد شہید ہو، مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو میں قربان ہو جاؤں، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال حفاظت کرنی ہے. آج اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود ہمارے سامنے نہیں ہے تو آپ کی ذات اور اسلام کی تعلیم آج بھی زندہ ہے. بس آج ہر عورت کا کام ہے کہ عمارہ بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام پر لگائے گئے ہر الزام کا جواب دے کر آپ کی ذات اور اسلام کی حفاظت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. میں نے ایک عمارہ کی مثال دی ہے. اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی ایسی خواتین پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. جنگ قادسیہ میں بھی مختلف موقعوں پر عورتوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. بس آج جب کہ اسلام پر دنیا کے ہر کونے سے حملہ ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والے خود بھی زمانے کے امام کی دشمنی کر کے ان حملوں کو ہوا دے رہے ہیں، ہمیں ایک عمارہ نہیں بلکہ ہزاروں عمارہ کی ضرورت ہے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کی حفاظت کرنی ہے. بس نئے ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک ذرائع کو استعمال کرنا آج کل کی نوجوان نسل کو زیادہ آتا ہے. بس نوجوان نسل سے میں کہتا ہوں کہ آگے آئیں اور اس جہاد میں اتر جائیں. ذاتی خواہشات کو اسے پش ڈال دیں. جو وقفات نو ہیں اپنے وقف نو کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جو وقفات نو نہیں ہیں وہ اپنے ایک احمدی اور سچا مسلمان ہونے کا حق ادا کریں. دین سیکھیں اور دین کو پھیلائیں. اپنی ذاتی خواہشات کو بالکل پسے پشت کر دیں. مخالفین کے کوئی اعتراض نئے نہیں ہیں، آج بھی وہی پرانے اعتراض ہیں جو ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں. الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ یہ پیش کر دیتے ہیں اور ان سب کے جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیے ہوئے ہیں. بس ہماری عورتوں اور لڑکیوں کو چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب یا اقتباسات جن کا انگلش میں ترجمہ میسر ہے، جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی وہ انگلش میں پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کے علاوہ بھی علم حاصل کریں اور ان کے جوابات دیں جو اعتراضات آج اسلام پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہے ہیں، اور دشمن کے خلاف ایک ننگی تلوار بن کر کھڑی ہو جائیں. پھر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. حضرت سلمہ اسماء یہ بیعت رضوان میں شامل تھیں. جیسا کہ میں نے بتایا یہ بیعت تھی جو صلح حدیبیہ کے وقت سے پہلے ہوئی حضرت عثمان کے شہید ہونے کی افواہ پر، اور یہ وہ بیعت تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں شامل لوگوں سے خدا تعالیٰ بھی راضی ہوا، کیونکہ آج انہوں نے خدا تعالیٰ کی خاطر ایک نیا عہد کیا تھا. حضرت سلمہ کی خصوصیات میں سے خصوصیات یہ تھیں، ان میں بڑا صبر تھا، بڑا تحمل تھا، ایمان اور توکل اعلیٰ درجے کا تھا، تقوی اور خشیت الہی میں ترقی کرنے والی خاتون تھیں، عقل و دانش کی پیکر تھیں، ہمت بھی ان بڑی تھی، بہادری بھی بہت تھی، فصاحت و بلاغت میں ممتاز مقام ان کا تھا. اور عورتوں میں خطیبۃ النساء کے نام سے معروف تھیں کہ عورتوں کی بہترین مقررہ. انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا، جنگ یرموک میں، تو لاٹھی سے ہی ڈنڈے سے ہی 9 رومیوں کو
قتل کر دیا۔ گفتگو ان کی بڑی جچی تلی ہوتی تھی، جو بھی ان کی گفتگو سنتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس تھی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، وہ مشہور واقعہ جو ہے حدیث ہم سنتے ہیں، جس میں انہوں نے عورتوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ حاضر ہو کر جب انہوں نے کہا کہ آج میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں اور مردوں دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں پابند ہیں، اپنے خامدوں کی خدمت گزاری میں محو رہتی ہیں۔ اولاد کی پرورش کرنا اور گھر کی دیکھ بھال کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مرد حضرات جمعہ اور باجماعت نمازیں وغیرہ اور جنازے اور جہاد ہر جگہ شریک ہوتے ہیں، اور ہم سے زیادہ فضائل حاصل کر لیتے ہیں اس نیکیوں کی وجہ سے۔ جب جو جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا اجر و ثواب میں ہم بھی ان کے برابر کی شریک ہیں؟ یہ انداز گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا، کیا کوئی اس سے زیادہ بہتر رنگ میں عورتوں کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ایسا فصیح بیان تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان خواتین کو جا کر میرا پیغام سنا دو جن کی نمائندہ بن کر تم یہاں آئی ہو۔ تمہارا اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خوشی کو پیش نظر رکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ ایسی بلند مرتبہ عورت کو وہی اجر و ثواب دیتا ہے جس کا ذکر اس نے مردوں کے لیے کیا ہے۔ بس یہ مرد بھی وہ خوش نصیب مرد تھے جو تقویٰ پر چلنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنے والے تھے، جو اپنے بیویوں اور بچوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ حضرت اسماء یہ پیغام سن کر خوشی سے واپس آئیں اور عورتوں کو جواب دیا۔ بس یہ تقویٰ پر چلنے والی بیویوں کا بھی رویہ ہے کہ اپنے سپرد جو کام ہیں ان کو وفا سے ادا کرنا، اپنے فرائض کو وفا کے ساتھ ادا کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بہترین رنگ میں توجہ دینا۔ لڑکیوں کا کام ہے کہ اپنی دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف فیشن ہی پیش نظر نہ رہیں۔ ایسی عورتیں ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کو راضی کریں، کس طرح ان عورتوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ کا۔ یہ بھی انصاری خواتین میں تھیں، قرآن کریم کی حافظ تھیں، عالمہ تھیں، بڑی مدبرہ تھیں، علم و حکمت میں ترقی کرنے والی تھیں، عبادت گزار تھیں، زہد و تقویٰ میں بڑی ترقی کرنے والی تھیں، اور عبادت میں اتنی مشہور تھیں کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت نہایت عمدہ لہجے میں کیا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کی آیات پر غور اور تدبر اور سوچ اور فکر ان کی بہت گہری تھی۔ حضرت ام ورقہ انصاریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے لیے روانگی کا جب اعلان ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت عطا فرمائیں، میں زخمیوں کی مرہم پٹی، پیاسوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دوں گی۔ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ یہ جذبہ اور شوق اور ولولہ دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ وہیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دے گا۔ یہ پیغام سن کر حضرت ورقہ خوشی خوشی اپنے گھر آئیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کے گھر جاتے تھے، کہتے تھے آؤ آج زندہ شہید کے گھر چلیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ اس طرح بھی پوری ہوئی کہ ان کے 2 غلام تھے اور ایک غلام اور ایک لونڈی تھی۔ ان کو آپ نے کہا تھا کہ جب میں وفات پا جاؤں گی تو میں تم لوگوں کو آزاد کر دوں گی۔ ان دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، سوچا کہ ان کی عمر تو پتہ نہیں کتنی ہے، کب تک یہ زندہ رہیں گی اور کب ہمیں آزادی ملے گی۔ انہوں نے ایک دن موقع پا کر رات کو ان کو شہید کر دیا۔ اس طرح اپنے گھر میں شہید ہونے کا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا وہی پورا ہو گیا۔ بہرحال وہ بعد میں پکڑے گئے۔ پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب ہیں جو اپنے بھائی کی رہنمائی اور ہدایت کا باعث بنی، ان کے اسلام لانے کا باعث بنی۔ بھائی کی سختیوں کے باوجود، بھائی کے ہاتھوں لہو لہان ہونے کے باوجود اسلام کی خوبصورت تعلیم سے 1 انچ بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ آخر بھائی کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو سن کر خود بھی اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں۔ غرض کہ ان صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے دین سے محبت، خدا سے محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت اور عشق کی داستانیں رقم کی ہیں۔ عبادتوں میں بھی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور جسمانی جہاد میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے، مالی قربانیوں میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے، اپنے بچوں اور خامدوں کو قربان کروا کر صبر اور حوصلے کے اعلیٰ معیار بھی قائم کیے ہیں، تبلیغ دین میں بھی بھرپور حصہ لیا ہے اور مسائل سیکھنے اور سکھانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عائشہ ہی تھیں جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ نصف دین سکھانے والی بن گئیں۔ غرض ہر میدان میں مسلمان عورت کا ایک کردار ہے، اور ان عورتوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھر دی کہ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بس آج آخرین میں شامل ہونے والی عورتوں نے بھی یہی مثالیں قائم کرنی ہیں، تبھی وہ اپنا عہد پورا کرنے والی کہلا سکتی ہیں، تبھی وہ اپنے عہد کا حق ادا کرنے والی کہلا سکتی ہیں۔ وہ عورتیں جنہوں نے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پائی، انہوں نے بھی اپنی قربانیوں اور عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی بھی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک رہنما اور ٹارگٹ مقرر کرنے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں پہلے سے بڑھ کر ہمیں اس بارے میں کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی یہ روح تو قائم ہے، لیکن ان پر توجہ اور اس کے ذکر کے لیے اس ذکر کی ضرورت رہتی ہے تاکہ اکثریت ہم میں سے یہ قربانیاں کرنے والی اور عبادتیں کرنے والی اور اپنے تقویٰ کے معیار کرنے والی کے معیار بلند کرنے والی بن جائے۔ کہیں زمانے کے بھاؤ میں بہہ کر، زمانے کی لغویات میں بہہ کر ہماری نسلیں اس روح کو بھول نہ جائیں، اس لیے لجنہ اماء اللہ کی تنظیم قائم کی گئی تھی تاکہ اس تنظیم کے تحت عورتیں اپنی روحانی تربیت کا بھی سامان کرتی رہیں اور اپنی اخلاقی تربیت کا بھی سامان کرتی رہیں
اور خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی کوششیں کرتی رہیں، اور توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار رہیں بلکہ قربانیاں دیتی چلی جائیں، اور اگلی نسلوں میں بھی یہ روح پھونکتی چلی جائیں۔ یہ جوش اور جذبہ پاکستان میں آج کل سخت حالات کی وجہ سے ابھرا تو ہے، لیکن یہ عارضی نہیں ہونا چاہیے باہر کے ملکوں کے لیے۔ نہ صرف پاکستانی احمدیوں پر سخت حالات ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، بعض عرب کے ممالک ہیں جہاں سخت حالات ہیں۔ وہ تو ان حالات کی وجہ سے اپنے ایمانوں میں مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ بڑھ کر اپنے اخلاص و وفا کے نمونے دکھانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں دین میں مضبوطی پیدا ہوئی ہے، دین سے ایک خاص تعلق پیدا ہوا ہے، لیکن جو باہر کی رہنے والی ہیں ان کو بھی اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اس اپنے اخلاص و وفا کے تعلق میں بڑھتی چلی جائیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس مضمون کے خط مجھے مسلسل آ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات کی خرابی کی وجہ سے عورتوں کو مساجد میں آنا آج کل روکا ہوا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، لجنہ کی تنظیم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، ان کو بڑا لو پروفائل میں رکھا ہوا ہے، بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کیا عورت کی جان مرد سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا عورت کو شہید ہونے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی، آزادانہ طور پر ایکٹیویٹیز کرنے کی آزادی اور اجازت دی جائے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ بلکہ یہ لکھتی ہیں کہ مرد تو شاید ہمارے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ گھر کے کمانے والے ہیں، لیکن بہرحال عورت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اگلی نسلوں کی تربیت گاہ عورت ہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، ان عورتوں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ عقل سے چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ عورت کی عزت، عصمت اور تقدس انتہائی ضروری چیز ہے، اور مردوں کا کام ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اس لیے یہ احتیاطیں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر عورت کو بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہی نمونے دکھانے چاہیے جو نمونے ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دکھائے تھے، ان صحابیات نے دکھائے تھے، یا اس زمانے میں بھی بعض ہمیں مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ مجھے خط آتے ہیں کہ ہم بھی خولہ بن کر دکھائیں گی، مجھے خط آتے ہیں کہ ہم بھی عمارہ بن کر دکھائیں گی۔ اللہ کرے کہ یہ جذبے ہمیشہ زندہ رہیں، لیکن احتیاطیں جو کی جا رہی ہیں اس کی بہرحال پابندی کرنی ضروری ہے۔ یہاں جو آپ لوگ آزاد رہ رہے ہیں، اپنی اس آزادی کو بھی اس طریق پر استعمال کریں کہ ہر عورت اور ہر لڑکی یہ سمجھے کہ آج اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری صرف اور صرف میری ہے، اور میں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور استعدادوں کے ساتھ اس حفاظت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اپنے علم اور روحانیت میں اضافہ کرنا ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک اسلام کا جھنڈا تمام دنیا پر نہ گاڑ لوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔